مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، صحت و تندرست ہوں گے، زبردست ہوں گے، اور اگر نہیں ہیں تو بے شک جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور جب ہم لوگ مل کر بیٹھ کر خداوند کی پرستش کرتے ہیں تو بے شک اس پرستش میں جو الفاظ ہم لوگ سنتے ہیں، گاتے ہیں، وہ ہمیں ہمارے دماغ کو نئے سرے سے ایک نئی ڈائریکشن میں جو کہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے اس میں لگاتے ہیں، اور ہماری طبیعت اچھی ہو جاتی ہے۔ اور خداوند کا کلام بے شک ہمارے دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں خدا کے کلام کے لیے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں، میری درخواست ہے کہ ہم خدا کے کلام کی تعظیم میں کھڑے ہو کر پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اس کی 21ویں آیت سے لے کر آخری آیت تک پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب اس کی 21ویں آیت سے لے کر آخری آیت تک، یعنی 31ویں آیت تک۔ خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے: بس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو ہوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہیں، اور بدن کے وہ اعضاء جنہیں ہم ہوروں کی نسبت ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیادہ زیبا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے زیبا اعضاء محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے کہ جو اس محتاج ہے اسی کو زیادہ عزت دی جائے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں۔ پس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو۔ اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آپ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ جو ہمارا تھیم چل رہا ہے اس حوالے کو لے کر وہ ہے کہ کلیسیا ایک ہے۔ خداوند یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور کلیسیا میں جو مختلف اشخاص ہیں، مختلف لوگ ہیں، وہ مل کر ایک بدن بنتا ہے۔ اور بدن میں ہر عضو کی، ہر آرگن کی ایک اپنی جگہ ہے، ایک اپنی لوکیشن ہے جس میں وہ رہ کر کام کرتا ہے۔ اگر وہ ڈس فنکشن ہو جائے یا وہ اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، بدن انسان کا خراب ہو جاتا۔ اور وہی تھیم پولس رسول سامنے رکھتے ہوئے انسانی بدن کو کلیسیا کے ساتھ جوڑتا ہے کہ کلیسیا میں مختلف لوگ، مختلف آدمی، عورت، بچے، بزرگ، ہر کوئی اپنا رول ادا کرتا ہے۔ اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ اور بعض اوقات سننے میں یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ والا تھیم نئے عہد نامے میں ملتا ہے، پرانے عہد نامے میں نہیں ملتا۔ تو میرے ساتھ سب سے پہلے حوالہ نکالیں عزرا کی کتاب، اس کا 10واں باب، اس کی پہلی 5 آیات۔ عزرا 10 باب، اس کی پہلی 5 آیات۔ تو اسرائیل میں سے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے پاس فراہم ہو گئی، اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ تب سکنیا بن یحییل جو بنی مریم میں سے تھا عزرا سے کہنے لگا: ہم اپنے خدا کے گنہگار لوگ ہوئے ہیں، اور اس سرزمین کی قوموں میں سے اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں، تو بھی اس معاملہ میں اب بھی اسرائیل کے لیے امید ہے۔ تو اب ہم اپنے مخدوم کی اور ان کی صلاح کے مطابق جو ہمارے خدا کے حکم سے کامتے ہیں، سب بیویوں اور ان کی اولاد کو دور کرنے کے لیے اپنے خدا سے عہد باندھیں، اور یہ شریعت کے مطابق کیا جائے۔ بس اٹھ، کیونکہ یہ تیرا ہی کام ہے اور ہم تیرے ساتھ ہیں،
हिम्मत बांधकर काम में लग जा। तब अज़रा ने उठकर सरदार खाइयों और वादियों और सारे इसराइल से कसम ली कि वो इस इकरार के मुताबिक करेंगे, और उन्होंने कसम खाई। तब अज़रा खुदा के घर के सामने से उठा और शुक्रिया, आमीन। हम लोग इधर अज़रा नबी को देखते हैं, वो जब काम करने लगता है तो परेशान होता है, और उसी परेशानी के आलम में बहुत से लोग उसके करीब आते हैं और बहुत बड़ी भीड़ आ जाती है, और वो अफसरदा होता है, चूँकि शायद उसे लगता है मैं अकेला ही हूँ जो ये काम कर सकता हूँ और आगे कोई भी नहीं आ रहा। तो फिर एक शख्स आता है जिसका नाम स्किन्या बिन हई एल है, जो कि उसको उभारता है काम करने के लिए, और उसको उन तमाम चीज़ों की निशानदही करता है जो बनी इसराइल गुनाह कर चुका था, जो आदमियों ने गुनाह किया था। उसको कहता है कि जो गुनाह हमने किया हम उसको दूर करेंगे, बस उठ, क्योंकि ये तेरा ही काम है और हम तेरे साथ हैं, हिम्मत बांध कर काम में लग जा। अब हमें यहाँ पर एक थीम मिलता है जहाँ पर हमें एक मजबूती का, मोहब्बत का थीम मिलता है पुराने अहदनामे में भी, कि तब भी लोग एक हुआ करते थे। बनी इसराइल एक ख़ानदान था। बनी इसराइल याकूब, इसहाक और इब्राहिम की नस्ल कहा जाता है। वही चीज़ आगे चलती हुई नज़र आती है, और जब भी बनी इसराइल कमज़ोर पड़ते हैं तो वो सब मिलकर आगे बढ़ते हैं, और खुदावंद इस बात की उन्हें बार बार याद दहानी भी कराता है। इसी तरह से कलीसिया में भी हमें मुख्तलिफ़ लोग नज़र आते हैं जो मुख्तलिफ़ अहमियत रखते हैं, जो मुख्तलिफ़ काम करते हैं और मुख्तलिफ़ तरह से कलीसिया को उभारते हैं, कलीसिया की तरक्की में किरदार अदा करते हैं। तो उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए पौलुस रसूल यहाँ पर बात करता है। जब कलीसिया में बहुत से लोग होते हैं तो बहुत सी सोचें होती हैं, क्योंकि हर कोई अपनी तरह से, अपने दिमाग से एक अलग सोच रखता है। लेकिन पौलुस इधर ये कह रहा है, बावजूद इसके कि हम लोग बहुत से हैं और बावजूद इसके कि हम में से हर एक शायद अपना एक नज़रिया रखता है, लेकिन फिर भी हम मसीह में एक हैं। और यहाँ पर वो 21वीं आयत में कहता है, बस आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं। हर एक की अपनी अहमियत है। सर की अपनी अहमियत है और हाथ की अपनी अहमियत है। अगर सर ना हो तो हमारा दिमाग प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। हमारे सर में स्कल है, स्कल बोन है, जो कि हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करती है और जो हमारी सारी बॉडी के फंक्शन को चलाती है। इसी तरह से कलीसिया में शायद वो लोग जो सामने रहकर काम करते हैं और जो सामने नुमायाँ होते हैं, बाज़ औक़ात लोग उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं उनकी बजाय जो ज़्यादा नुमायाँ नहीं होते, जो शायद अपाहिज हो सकते हैं, जो शायद कमज़ोर हो सकते हैं, उन्हें बोलने का इतना इख्तियार नहीं होता। तो अक्सर हम लोग उनको इग्नोर करते हैं, क्योंकि शायद हम समझते हैं ये लोग ज़्यादा अहम नहीं। लेकिन मसीहत हमेशा से हमें उल्टा एक पैटर्न देती है जो कि दुनिया के खिलाफ चलता है। और खुदावन कहता है कि तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है पहले वो क्या करे, छोटे की खिदमत करे। जो भी बड़ा बनना चाहता है या कुछ करना चाहता है खुदा की बादशाही में, तो खुदा की बादशाही का सबसे पहला असूल ये है कि कमज़ोर शख्स को पनाह दी जाए, कमज़ोर शख्स की हिफाजत की जाए, उसको बढ़ाया जाए। यहाँ पर भी पौलुस यही कह रहा है कि हर एक की अहमियत अपनी अपनी जगह पे है, बल्कि बदन के वो अज़ा जो होरों से कमज़ोर मालूम होते हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर जो हमारे पाँव में जो टो है, जिसको हम अपनी उर्दू ज़बान में अंगूठा कहते हैं, अगर वो ना हो, दोनों ना हो, तो हमसे बैलेंस नहीं बन पाएगा। बेशक उसकी अहमियत हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जिस शख्स के शायद ये दोनों टोज़ ना हो तो वो बैलेंस बरकरार नहीं रख पाता। इसी तरह से कान भी एक ख़ास अहमियत रखता है। शायद हम लोग कान के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं रखते, लेकिन अगर कान के अंदर एक लिक्विड होता, वो हमारी बॉडी को बैलेंस करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर वो आगे पीछे हो जाए तो बैलेंस ख़राब हो जाता है। दिखने में छोटी सी चीज़ है लेकिन अहम है। इसी तरह से कलीसिया में बहुत से लोग होते हैं जो शायद सामने पुलपिट पे खड़े होकर बात ना कर सके, जो शायद मीटिंग्स में नहीं आते, जो शायद और काम नहीं कर पाते, जो कि दुनिया के सामने नुमायाँ होते हैं, लेकिन वो लोग अहम हैं। वो दुआ करते हैं पीछे रहकर, वो हौसला अफजाई करते हैं पीछे रहकर, और जो सामने लोग होते हैं उनको उनकी मदद करने में उनका बहुत बड़ा किरदार होता है। इस दुनिया में
دعا سے زیادہ مضبوط کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور جب آپ دعا کرتے ہیں ایک ایسے خدا سے جو کہ زمین اور آسمان پر ہر طرف ہے، وہ دعا کو جواب دیتا ہے، اور وہ دعا کا جواب اپنے لوگوں کو ضرور دیتا ہے جو کہ اس کی پاک مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ جب کلیسیا کا ایک شخص اس لیے دعا کر رہا ہے کہ کلیسیا بڑھے، کلیسیا میں جو لوگ ہیں ان کی ترقی ہو، خدا ان کو کلام کی پہچان بخشے مختلف طرح سے، تو خدا اس آیت کو، اس دعا کو ضرور سنتا ہے اور انہیں بڑھاتا ہے۔ اور میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالے، یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب، ہم 20ویں آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہو جیسے ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں ہے، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ اب باپ، میں چاہتا ہوں جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہو، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ اے عادل باپ، دنیا نے تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا، اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ آمین۔ یہ وہ دعا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کے لیے کی، اور رسولوں کے وسیلہ سے جو مسیح پر ایمان لائیں گے ان کے لیے بھی یہ دعا ہے۔ اور ادھر یہ فیکٹر ملتا ہے ایک ہونے کا، اور وہ جو چیز ایک کرتی ہے وہ محبت ہے، وہ برداشت ہے، وہ ایک ہونا ہے۔ اور ادھر جو محبت کا فیکٹ بتایا جا رہا ہے یا جو محبت کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے وہ بے غرض ہے۔ اور آگے ہم چل کر پہلا کرنتھیوں 13ویں باب میں دیکھیں گے کہ محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ وہ محبت جو اگاپے ہے، وہ محبت جو خدا کی محبت ہے، جو انسانی محبت کی طرح سے نہیں ہے، جو بے غرض ہے، اس محبت کے کانسیپٹ کو سمجھیں گے۔ تو بدن میں بھی اسی طرح سے محبت پائی جانی چاہیے، اور کلیسیا میں بھی محبت پائی جانی چاہیے، جس کی وجہ سے کلیسیا ترقی کرے گی۔ اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، جیسے باپ اور بیٹا اور پاک روح تثلیث میں ایک ہے، ہم کلیسیا بھی ایک ہوں۔ اور وہ محبت، وہ اتفاق، وہ ایک خوشی جو باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے اور روح القدس کو ہوتی ہے ایک دوسرے کی بات سے، جو کہ ہم لوگ پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، تو اس تمام کائنات کو بنانے میں تثلیث کے تینوں اقنوم کا کردار پورا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ باپ بڑا ہے، بیٹا چھوٹا ہے، روح القدس تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ ریسنٹلی ہمارے ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس کے آئیڈیاز تھوڑے سے بہت ہی عجیب سے تھے۔ وہ کہتا ہے باپ سب سے بڑا ہے، بیٹا چھوٹا ہے، اور جو روح القدس ہے وہ ایک قسم کا نالج ہے جو کہ انسان کے پاس ہے۔ یہ ہیریسی ہے یا یہ غلط تعلیم ہے جو انہوں نے اپنے دماغ میں خود سے بنا لی۔ تو جو محبت کا کانسیپٹ ہے وہ ہمیں تثلیث سے ملتا ہے، اور تثلیث کو جب ہم بہتر طور سے سمجھیں گے تو ہم لوگ سمجھ پائیں گے کہ خدا کی محبت کس قدر بڑی، وسیع، چوڑائی، لمبائی، اور اس کو ہم لوگ گن نہیں سکتے یا اس کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ لامحدود ہے۔ اور خدا کی ذات سے جو محبت نکلتی ہے وہی محبت کلیسیا میں بھی ہونی چاہیے، تب لوگ جانیں گے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تھا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ ہمارے رویے سے جو کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ہمارے برتاؤ سے، ہماری بات چیت سے، ہماری حرکتوں سے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں، اس سے غیر اقوام کے لوگ جانیں گے کہ ہم مسیح یسوع کے لوگ ہیں، اور مسیح یسوع اس دنیا میں آیا تھا جس کی محبت کا اثر وہ ہم میں دیکھ کر مسیح پر ایمان
لائیں گے. اور آپ کو بہت سی ایسی گواہیاں بھی ضرور ملیں گی جو کہ مسیحی رویوں کو دیکھ کر مسیح کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور یہ کیوں ممکن ہو پاتا ہے؟ کیونکہ خداوند کی محبت ان میں سے کام کر رہی ہوتی ہے. اور چرچ میں پچھلے دنوں میں ایک سیریز سن رہا تھا. ایک بہت مشہور ہمارے کرسچن فلاسفر ہے, ان کا نام ڈیلس ویلرڈ ہے, اور ان کی ایک بک ہے ڈیوائن کانسپریسی. تو میں ان کے لیکچر سن رہا تھا, تو لیکچرز میں انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ اکثر دنیا میں آج کل جو سب سے مشہور بات چل رہی ہے یا جو ایک تھیوری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمام مذہب خدا کی طرف لے کر جاتے ہیں اور سارے راستے ڈیفرنٹ ہیں, لیکن جو منزل ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ملے گا جس میں محبت کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہو جیسے بائبل کرتی ہے. اور بائبل کا خدا یہ کہتا ہے, ہمیں یوحنا کی انجیل میں 3:16 میں ملتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ فیکٹر ہمیں کسی بھی مذہب میں نہیں ملتا کہ خدا محبت رکھتا ہے اس دنیا کے لوگوں سے اور اس کی خاطر اپنے بیٹے کو بیچا. لہٰذا مسیحیت میں جو نمایاں چیز ہے, جو نمایاں پہلو ہے, وہ محبت ہے, اور وہ کلیسیا میں سے ضرور دکھنی چاہیے. اور یہ ضروری ہے. اگر کلیسیا میں سے محبت نہیں دکھتی تو پھر ہمیں اس کلیسیا پر شک کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ محبت ہی وہ چیز ہے جس نے شروع کے مسیحوں کو مضبوط کیا. محبت ہی وہ ایک اہم چیز ہے جس کو مسیح یسوع کی ذات میں پاتے تھے اور وہ آپس میں بانٹتے تھے. اگر ایک سفر ہو رہا ہے تو دوسرے بھی اس کے ساتھ مل کر سفر ہو رہے ہیں. اگر ایک دکھ پا رہا ہے تو سارے دکھ پا رہے ہیں. اگر ایک خوشی منا رہا ہے تو سارے خوشی منا رہے ہیں. اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے. اسی طرح سے ہم لوگ ایک اور حوالہ پڑھیں گے, امثال 14 باب اس کی 28 آیت. جس کو بھی مل جائے وہ پڑھ سکتا ہے. چودہ باب 28 آیت. رعایا کی کثرت میں کیا ہے؟ بادشاہ کی شان ہے. اور 22ویں آیت میں کیا لکھا؟ بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہے. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ کسی بھی بادشاہی نظام میں بادشاہ سب سے ضروری ہے, رعایا ضروری نہیں. لیکن اگر رعایا ہی نہ ہو جس کو ہم لوگ ضروری نہیں سمجھتے تو بادشاہ کس چیز کا بادشاہ ہوگا؟ کس کے اوپر حکومت کرے گا؟ کس کے سامنے وہ اپنا اختیار دکھائے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لہٰذا رعایا جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اہم نہیں ہے, وہ لوگ اہم ہوتے ہیں. اور میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالے, واعظ کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 9ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک. 1 سے 2 بہتر ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ گرے تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا, لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے, کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے. پھر اگر وہ اکٹھے لیٹیں تو گرم ہوتے ہیں, پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو 2 اس کا سامنا کر سکتے ہیں, اور تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. ہمیں یہاں پر ایک یونٹی کی فیکٹر یا ایک کوالٹی نظر آتی ہے جو کہ ضروری ہے دنیا میں مضبوطی کے لیے, جو کہ مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے. اور جب کلیسیا ایک ہوتی ہے, جب کلیسیا کے اندر محبت ایک ہوتی ہے, ان کا گول ایک ہوتا ہے, ان کا ویژن ایک ہوتا ہے جو کہ مسیح کی مانند بننا ہے, مسیح کے لیے کام کرنا ہے اور ان تمام کاموں میں ایک دوسرے کو فائدہ دینا ہے, تو مضبوطی نظر آتی ہے. مسیح یسوع کی اس محبت کا اثر نظر آتا ہے جو کہ ہونا ضروری ہے. اب ہم لوگ آج کل ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جس میں انڈیویجولزم پریویل کرتا ہے اور ایک شخص کو ایک خاص اہمیت دی جاتی ہے کہ وہی ہر فن مولا ہے, ہر کام کر سکتا ہے, ہر ایک کام میں وہ چیتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے زیادہ کوئی بھی شخص بڑھ کر کام نہیں کر سکتا. ہر بات چیت اسے کرنی آتی ہے, ہر معاملہ اسے ٹیکل کرنا آتا ہے, ہر ایک چیز کو وہ ٹیکل کر سکتا ہے. لیکن بائبل ہمیں ایسا نمونہ نہیں دیتی. بائبل جس بات کے متعلق بات کرتی ہے وہ مل کر
کام کرنے کے متعلق بات کرتی ہے. ایک بندہ ہیرو نہیں ہو سکتا بلکہ سارے مل کر آگے بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں, چاہے وہ روحانی طور پر ہو, چاہے وہ فزیکلی طور پر ہو, چاہے وہ فائنینشلی ہو. چرچ کے مختلف اسپیکٹ ہیں جس میں مختلف لوگ کلیسیا رہ کر ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے اور ایک دوسرے کو بڑھاتی ہے. اب میرے ساتھ ایک اور 23ویں آیت پڑھتے ہیں. اور بدن کے وہ اعضاء جنہیں ہم اوروں کی نسبت ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں, اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیادہ زیبا ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے زیبا اعضاء محتاج نہیں, مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے کہ جو عضو محتاج ہے اسی کو زیادہ عزت دی جائے, تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں. یہاں پر وہ ذلیل اعضاء جن کو کہا جا رہا ہے, میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں, پیدائش اس کا 3 باب اس کی 7ویں آیت. جس کو بھی مل جائے وہ پڑھ سکتا ہے. دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں, اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں. اپنے لیے کیا بنائی؟ لنگیاں. تو شاید جو پرائیویٹ پارٹس جن کو ہم لوگ کہتے ہیں, ہم لوگ ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, لیکن یہاں پر پولوس کہہ رہا ہے کہ وہ زیادہ ضروری ہیں اور اسی لیے ہم ان کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں. اب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس انالوجی کو سمجھیے. کلیسیا میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ حفاظت کی, زیادہ اٹینشن کی اور زیادہ ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ ان کو حوصلہ نہیں دیں گے, ان کی مدد نہیں کریں گے, دین وہ پیچھے جا سکتے ہیں اور کمزور پڑ سکتے ہیں ایمان میں. یہ اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن یہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ خدا کا کلام اس کی مثال دے رہا ہے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کلیسیا میں وہ لوگ جو کمزور ہیں یا وہ لوگ جن کو ہم لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے, اصل میں وہ لوگ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, تاکہ بدن مل کر ترقی کرے. اور اگر مل کر ترقی نہیں کرتا تو تب کلیسیا ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے. دوسرا کہتا ہے میں بڑا ہوں, تیسرا کہتا ہے میں اس سے بڑا ہوں, اور ایک ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا ہوں. تو ہمارے سامنے چرچ کی مثال بھی ہے, جو گزشتہ چرچ جدھر ہم لوگ جایا کرتے تھے بچپن میں, ان کی مثال ہمیں نظر آتی ہے. آئے دن وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے, آئے دن وہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے پر الزام لگائے جاتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر ایک چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ عزت ملے, دوسرے کو نہ ملے, دوسرے سے زیادہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں, دوسرے کو نہ دیکھیں. تو اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کو یا خدا کی کلیسیا کو ایک بدن کے نظریے سے دیکھنا ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ سمجھ پائیں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے کلیسیا سے. میرا خیال دنیا میں جس چیز کو ہم لوگ زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں وہ انسانی بدن ہے. ہم پوری زمین پر اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں پاتے. ایک کوآرڈینیٹ وے میں کام کرتی ہے ہر ایک چیز, ایک اپنے پراپر اسپیکٹرم پہ رہ کر, ایک رینج جو خدا کی طرف سے مقرر ہوئی ہے اس میں رہ کر کام کرتی ہے, اور انسانی بدن بڑھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اور اس سے خوبصورت, اس سے شاندار, اس سے اچھی چیز ہمیں پوری زمین پر نظر نہیں آتی جو خدا نے بنائی ہو. بے شک خدا نے اور بہت سے خوبصورت نظارے بنائے ہیں, لیکن بائبل ہمیں کہتی ہے کہ خدا کو انسان نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا. اور اسی چیز کو اگر ہم لوگ کلیسیا میں دیکھیں تو کلیسیا تب زیادہ خوبصورت, شاندار, بہتر, مضبوط نظر آتی ہے جب وہ مل کر بڑھتے ہیں, اور اس سے اثر پیدا ہوتا ہے مختلف لوگوں میں. مختلف لوگ خدا کے کلام کی طرف مائل ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کے رویے کو دیکھ کر, ایک دوسرے کی محبت کو دیکھ کر, جو مسیحی ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں اس کو دیکھ کر وہ مسیح کی طرف آتے ہیں. بے شک خوشخبری سب سے اہم پہلو ہے ان تمام چیزوں کا. اگر خوشخبری نہیں ہے تو ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھیں گے, ہم ایک دوسرے کی برداشت نہیں کریں گے, تحمل نہیں کریں گے, حلم نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھیں گے. جو کہ ایک فالس گاسپل کے اوپر یقین لائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے چرچز میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر جھگڑے, لڑائیاں, دنیاوی باتوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا.
بس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ اب میں اس میں دو مثالیں دیتا ہوں، ایک روی زکرائیاس کی اور ایک نبیل قریشی کی۔ نبیل قریشی مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وہ پاکستان سے بلونگ کرتے تھے، ان کے ماں باپ امریکہ میں چلے گئے، ادھر جا کر انہوں نے نبیل قریشی کو پروان چڑھایا بہتر طور سے، لیکن جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی کہ خدا کا کلام سچا ہے تو وہ مسیحیت پر ایمان لائے اور ایک پرومیننٹ شخص کے طور پر سامنے آئے، اور اس شخص میں محبت کا پہلو بھی بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب کلیسیا کو اس کے کینسر کے متعلق پتہ چلا، اس کی تکلیف کے متعلق پتہ چلا، اس کے دکھ کے متعلق پتہ چلا، اس کی ایک چھوٹی بچی تھی، بیوی تھی، اور وہ میرا خیال 33 یا 34 سال کا تھا جب اسے پینکریاٹک کینسر کے متعلق پتہ چلا، ڈائیگنوز ہوا، اور اس کے پاس کچھ ہی مہینے تھے جس میں وہ زندہ رہا۔ اور یہ جب خبر پتہ چلی پوری دنیا میں مسیحیوں کو، تو ایک غم کی، ایک دکھ کی لہر دوڑی تھی۔ اور میں نے خود یہ چیز دیکھی، اپنی ماں کو یعنی روتے ہوئے دیکھا کہ ایک مسیحی جو کہ بہت زبردست طریقے سے آگے کام کر رہا تھا، اور ہم سب مسیحی اس کی خوشی میں شریک ہو کر جو وہ مسیح کی خاطر کام کر رہا تھا، ہم لوگ بھی خوش ہوتے تھے۔ اور لیکن جب اسے وہ دکھ ملا تو وہ دکھ ہمیں اس لیے ملا کیونکہ وہ یہاں سے چلا گیا۔ یہ وہ ایک محبت ہے جو کلیسیا کو جوڑتی ہے، یہ وہ کوالٹی ہے جو مسیحوں میں پائی جاتی ہے۔ اور اگر برے دکھ کی بات کی جائے تو برا دکھ جو روی زکرائیاس پہ الزام لگے بدکاری کے، تو اس کی وجہ سے روی زکرائیاس نے جو کام کیا تھا، جو منسٹری قائم کی تھی، جو ایک آرگنائزیشن کو سامنے لے کر آیا تھا، سارے کا سارا کام ڈسٹارٹ ہوا، خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، گر گیا سب کچھ الزام لگنے کی وجہ سے۔ تو جب اس کے اس کام کی وجہ سے کلیسیا کو بھی دکھ ہوا، کلیسیا وہ لوگ جو روی کی وجہ سے مسیح پر ایمان لائے تھے، یا خدا نے روی کو استعمال کیا مسیحیت کی سچائیاں پھیلانے کے لیے دنیا میں، ان لوگوں کے لیے ایک دھچکا تھا۔ لیکن پھر بھی خدا کا کلام سچائی رکھتا ہے۔ بے شک ایک انسان گر سکتا ہے لیکن خدا اسے کھڑا بھی کرتا ہے، لیکن یہ وہ دو مثالیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے اگر ایک شخص کو دکھ ملتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، اور اگر ایک شخص آگے بڑھتا ہے تو وہ بھی آگے بڑھتا ہے۔ لیکن پاکستانی کلیسیا میں ہمیں اس کے الٹ نظر آتا ہے، اگر ایک آگے بڑھتا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچ کر اسے پیچھے لایا جاتا ہے۔ کلیسیا میں اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے اس کو مدد نہیں کریں گے۔ مجھے نہیں یاد کہ جب سے ہم لوگ 5 لوگ ملے ہیں اور کسی بزرگ نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہو، کسی بھی شخص نے ہمیں کہا ہو کہ ویل ڈن، آپ لوگ اچھا کر رہے ہو۔ ہم لوگ کیوں مضبوط ہیں؟ کیونکہ خدا کے کلام نے ہمیں مضبوط کیا ہوا ہے، اور کچھ جو ایک دوسرے کی رفاقت ہے وہ ہمیں مضبوط کرتی ہے، اور یہ چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھاتی ہے۔ تو کلیسیا میں جس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ ایک دوسرے کو بڑھانے کے لیے ایک خواہش مند ہونا ضروری ہے۔ جو شخص بڑھ رہا ہے اس کے لیے خوشی کا اظہار کرنا ضروری ہے، نہ کہ اس کے خلاف سازش کرنا، نہ کہ اس کے خلاف عجیب سی باتیں کہنا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اور جو نہیں بڑھ پا رہا اس کو اس بات کی طرف لانا کہ اب بڑھنے سے کیا مراد ہے۔ بڑھنے سے مراد دنیاوی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے اور روحانی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جو ہماری رفاقت میں نہیں بیٹھ سکتا، اس کو انکریج کرنا کہ آئیں مل کر بیٹھ کر کلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بک پڑھتے ہیں، واک کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں۔ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں مسیحی زندگی میں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رشتے کو مضبوط بناتی ہیں۔ اور دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی پڑھائی میں کمزور ہے، فائنینشیلی کمزور ہے، کچھ ضروریات زندگی نہیں اس کی پوری ہو رہی، تو اس میں بھی کلیسیا کا کردار ضروری ہے کہ کلیسیا کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کی مدد کریں اور اس کو بڑھائیں تاکہ اسے اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ اور یہ کرنا پریکٹیکلی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور کلیسیائی بدن میں ہمیں مل کر ترقی کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ مل کر ترقی نہیں کرتے اور ایک دوسرے کی ہی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ہی پیچھے کرتے رہتے ہیں، تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اور میرا خیال پاکستانی کلیسیا کا سب سے بڑا فیکٹر جو کہ پیچھے رہنے کا ہے مختلف لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ یہی ہے۔ اس پر بھی ہم لوگ مل کر غور کریں گے۔ لیکن آگے بڑھتے ہیں، اور 27ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن اور فردن اعضاء ہو۔
کہ تم سب مسیح کا بدن ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فردن فردن اعضاء بھی ہو۔ فردن فردن کا کیا مطلب؟ کہ آپ اپنی انڈیویجولسٹک جو ایک پرسنالٹی ہے اس کو کھو نہیں دیتے، لیکن آپ اس کو انٹیگریٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھتے ہیں، اور اس سے مسیح کو جلال ملتا ہے۔ اب اس کی مثال ہمیں بہتر طور سے مجھے لگتا ہے جان پائپر کے چرچ میں ملتی ہے۔ جان پائپر خود ایک ریڈر ہے، رائٹر ہے، وہ اوریٹر بھی ہے، پاسٹر بھی ہے، اور بہتر طور سے ہر ایک کام کر رہا ہے۔ میں ایک لسٹ دیکھ رہا تھا کہ ٹاپ 10 کرسچن رائٹرز میں سے کون آتا ہے، تو اس میں جان پائپر کا بھی نام آتا ہے۔ لیکن جان پائپر کے ہی چرچ میں 4 سے 5 ایسے لوگ ہیں جو رائٹر ہیں، جن کی کتابیں بہت اعلیٰ ہیں، اور اسی کے چرچ سے نکل کر سامنے آئے ہیں۔ پاکستانی چرچ میں ہمیں ایسا ایک بھی نہیں ملتا، پاکستانی چرچ میں ہمیں ایسی مثال ہی نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہم اس نظریے کو نہیں سمجھتے کہ ایک ہونے کا کیا مطلب ہے، ایک ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ اب ایک طرف جان پائپر جو کہ نمایاں شخص ہے جس کو لوگ جانتے ہیں، اور ایک طرف وہ 5 سے 6 شخص جو کہ کلیسیا میں رہ کر کام کر رہے ہیں۔ شاید ان کو لوگ اتنا نہیں جانتے، لیکن ان کا اثر بھی اتنا ہی ہے جتنا جان پائپر کا ہے۔ لہٰذا ضروری کیا ہے ہماری پاکستانی چرچ کے لیے؟ کیا پیغام ہونا چاہیے؟ کہ ہم لوگ ایک ہو کر آگے بڑھنا سیکھیں، ایک ہو کر ایک دوسرے کو مضبوط کرنا سیکھیں۔ جس شخص کے اندر قابلیت ہے اس قابلیت کو بڑھانا، چاہے وہ پریچنگ کی ہو، چاہے وہ ٹیچنگ کی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو آگے لے کر آنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا ضروری ہے۔ اور 28ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے ہیں، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزہ دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ اب یہ ایک ہائرارکی اس نے دے دی۔ پہلے اس نے بدن کی مثال دی، پہلے سر، پھر گردن، پھر ہاتھ، پاؤں، اور اسی طرح سے پورے بدن کو وہ ڈیفائن کرتا ہے کلیسیا کے ساتھ۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ کلیسیا میں خدا نے ایک آرڈر رکھا ہے، اس آرڈر کے مطابق وہ کلیسیا کو لے کر چلتا ہے۔ پہلے رسول آتے ہیں۔ رسول کون ہے؟ وہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ٹائم گزارا، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انہوں نے 3.5 سال گزارے، اور پھر مسیح یسوع کو انہوں نے مصلوب ہوتے دیکھا، اور ان کو زندہ ہوتے دیکھا، اور آسمانوں پر جاتے ہوئے دیکھا۔ ان تمام لوگوں کو، یا ان 12 لوگوں کو ہم رسول کہتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں چرچ میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو خود کو رسول بھی کہتے ہیں اور جو خود کو نبی بھی کہتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ نہ تو انہوں نے مسیح کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، نہ مسیح کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا، اور نہ ہی اس کے ساتھ 3.5 سال گزارے۔ تو کیا یہ کلیم کرنا کہ آج کے دور میں میں رسول ہوں، کیا صحیح ہے؟ بھائی ببلیکلی بات کی جائے تو غلط ہے۔ اب یہ ٹائٹلز کیوں جوڑے جاتے ہیں؟ تاکہ ہماری اہمیت نمایاں ہو کہ فلاں شخص رسول آ رہا ہے، فلاں شخص اپوسل یا پروفٹ آ رہا ہے، جو کہ جس کے وسیلہ سے خدا بڑے بڑے کام کرے گا۔ اب کبھی بھی معجزے آپ یہاں پر دیکھیں تو وہ معجزوں کو بعد میں لا رہا ہے۔ پہلے پھر اس نے بتایا نبی، پھر تیسرے استاد، پھر معجزہ دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ لیکن آج کے چرچ میں آئرنی کیا چل رہی ہے؟ زبانیں بولنے والے، معجزے دکھانے والے اور مختلف کام کرنے والے لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں جو غیر زبان بول رہا ہے وہ ہائپر اسپرچول ہے، اس سے زیادہ کوئی اسپرچول نہیں ہے، یا جو معجزے کر رہا ہے اس سے زیادہ اہمیت رکھنے والا کوئی شخص نہیں ہے، اس سے زیادہ خدا کے قریب کوئی بھی نہیں ہے، بس وہی ہے جس سے خدا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اور ہم بجائے یہ کہ ہم خود خدا کے پاس جا کے دعا کریں، کلام پڑھیں اور دعا میں وقت گزاریں، ہم لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اس شخص کے پاس جائیں جو یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بے شک یہ مختلف تحفے ہیں یا گفٹس ہیں جو خدا دیتا ہے کلیسیا کو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ گفٹس کلیسیا کے اندر ایک بدامنی کو یا ایک دوسرے کے فخر کو بڑھاوا دینے کے لیے ہو، بلکہ یہ اس لیے ہے، گفٹس اس لیے ہے کہ خدا کی کلیسیا بڑھے، خدا کی کلیسیا کو اس سے فائدہ ہو، اور غیر قومیں جانے کہ خداوند ہمارا خدا کیا ہے؟ زندہ خدا ہے۔ بجائے یہ تعلیم دینے کے جو شفا دے رہے ہیں انہوں نے ایک اپنا الگ سے چرچ بنایا ہوا ہے، جو ورشپ کر رہا ہے اس نے اپنا الگ سے چرچ بنایا ہوا ہے،
اور اسی طریقے سے جو مختلف جو زبانیں بولنے والا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ کوئی اہمیت رکھنے والا نہیں ہے. تو یہ ایک ڈسٹورشن ہے جو کہ تھیولوجی میں کریٹ کی گئی ہے اور اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے خدا کے کلام کے مطابق. اور پولس آگے کہتا ہے کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ اور ان سوالوں کا جواب ہے نہیں. وہ سوال اس انداز میں پوچھا ہے کہ انہیں جواب کا پتہ ہے. اس کو ہم لوگ ریٹوریکل کوسچن کہتے ہیں انگلش میں. اردو میں مجھے نہیں یاد کہ کیا ٹرم استعمال ہوتی ہے. ایک سوال کرنا جس کا آنسر آلریڈی آپ کو پتہ ہے. تو کہتے ہیں بے شک سب کو یہ چیزیں نہیں ملی, لیکن جن کو ملی ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فخر کریں, وہ اس بات کوئی ڈنڈورا پیٹے کہ ہم لوگ زیادہ اسپرچولی مضبوط ہیں آپ سے, بلکہ وہ ان تمام چیزوں کو استعمال کریں خدا کی کلیسیا کو مضبوط کرنے میں. میں نے ایک بک پڑھی سادھو سندر سنگھ کی زندگی پر. سادھو سندر سنگھ ہمارے ہندوستان کے مشہور ترین اشخاص میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسیح پر ایمان لایا, سکھ فیملی سے بلانگ کرتے تھے, اور وہ دعا میں کلام پڑھنے میں بہت ٹائم سپینڈ کرتے تھے, اور خدا نے انہیں شفا کی بھی قوت دی تھی. لیکن ان کی کتاب میں نے پڑھا, وہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا تھا کہ میں معجزے نہ کروں, یا جو معجزے کی خدا نے مجھے ابیلٹی دی ہے وہ استعمال نہ کروں, بلکہ خداوند کا کلام جو کہ خوشخبری ہے وہ پریچ کر کر لوگوں کو خدا کے پاس لانے والا ہو سکوں. اب مختلف لوگ یہ آرگیومنٹ پیش کریں گے خدا معجزوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے اپنے پاس لانے کا, لیکن جو افیکٹو موسٹ ریلائبل طریقہ جو ان سا ببلیکل وہ ہے خوشخبری کی منادی. شفا دینا, زبانیں بولنا, مختلف طرح سے کام کرنا وہ حصہ ہے اس تمام چیز کا, نہ کہ یہ کوئی الگ سے بات ہے یا خاصیت ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, میں 2-3 اشخاص سے ملا جو کہ ہمارے چرچ آیا کرتے تھے, تو ہم لوگوں نے ایک دفعہ غیر زبان کے بارے میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی, اور انہوں نے کہا یہ تو عجیب ہے کہ غیر زبان کے بغیر آپ لوگ کیسے کلام سنا سکتے ہیں, غیر زبان کے بغیر آپ لوگ کیسے چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. غیر زبان کو انہوں نے ایک عجیب سا ہی چیز بنایا ہوا تھا, جبکہ ایسا ناممکن ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ غیر زبانیں بولیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ معجزے کریں, لیکن خدا کا کلام آپ کے اندر اثر رکھتا ہو اور اس کلام کا اثر نظر آتا ہو تو آپ کلیسیا کے لیے اور اس دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں. اب اگر ببلیکلی دیکھا جائے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ آئیں گے جو بڑے بڑے معجزے کریں گے, جو میرے نام لے کر بدروحوں کو نکالیں گے, شفا دیں گے اور بہت سی چیزیں کریں گے, لیکن وہ میرے نہیں ہوں گے. میں ان سے کہوں گا کہ میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں. ایسا کیوں؟ کیونکہ ان میں وہ فروٹ نہیں ہے جس کی اہمیت بائبل دیتی ہے. گفٹ سے زیادہ ضروری فروٹ ہے محبت, حلم مزاجی, برداشت, خوشی, اطمینان. یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری ہیں جو کہ چرچ میں ہونا ضروری ہے. اگر ایک چرچ میں صرف گفٹس ہیں اور فروٹ نہیں ہے تو وہ چرچ یقیناً خداوند یسوع مسیح کی اس آیت کے مطابق ہے جس کو آخر میں خدا کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا. لہٰذا ہمیں چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور خدا کی کلیسیا یعنی کلیسیا پاکستان میں اس چیز کو لانے کی ضرورت ہے کہ لوگ سمجھیں, خدا کے کلام کو پڑھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر آگے بڑھنے والے ہو سکے. اور جو چیز ہمیں مضبوط کرے گی وہ خدا کا کلام ہے, وہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں. جب لوگ تھیولوجیکل پوائنٹس پر سیم پوائنٹس پر سٹینڈ کریں گے, جب وہ خدا کے کلام کو بہتر طور سے سمجھیں گے تو تب وہ ترقی کر سکتے ہیں, نہ کہ صرف اور صرف معجزے یا اس طرح کی نعمتیں ہونے سے. اور ہمیں ایک دوسرے کو بھی خبردار کرنا ہے اور ایک دوسرے کی بھی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ ہم لوگ مل کر بڑھیں, مل کر ترقی کریں اور خدا کے نام کو عزت و جلال ملے اس کے وسیلہ سے. اور سب سے زیادہ آج کل کلیسیا میں جس چیز کا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ چرچ میں کس کی کیا اہمیت ہے, کون کس چیز کے لیے چنا گیا ہے, کون کس بلاوے کے لیے بلایا گیا ہے. اکثر لوگ اس چیز کو لے کر بہت پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, اور اس میں پاسٹرز کا بہت عام کردار ہونا چاہیے. وہ لوگ اپنی کلیسیا کے لوگوں کو بتائیں, ان کو ڈسرن کرنے میں مدد کریں کہ ان کی کیا خدا نے انہیں کیا تحفہ دیا ہے, تاکہ وہ بہتر طور سے کلیسیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور
خدا کا بدن مل کر ترقی کرنے والا ہو سکے، اور جس سے ایک خوبصورتی نظر آتی ہے دنیا والوں کو، اور دنیا والے دیکھتے ہیں کہ یہ سچے مسیحی لوگ ہیں جو کہ مسیح کے پیروکار ہیں۔ اور محبت ہی وہ عنصر ہے جو ہمیں تمام مذاہب سے جدا کرتی ہے۔ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ مسیح نے ہم سے محبت رکھی جو کہ گناہ گار تھے، جو کہ کچھ بھی نہیں تھے، تو ہمیں بھی ان سے محبت رکھنی ہے جو کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ کلیسیا میں ہو، پہلے کلیسیا میں اور پھر دنیا میں، اور ان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ محبت ہی وہ ایک چیز ہے جو مسیحیت کو ہمیشہ ہمیشہ دوسرے تمام مذاہب سے جدا کرتی آئی ہے، ایک فائن لائن کھینچتی ہے، اور محبت ہی کی وجہ سے ہم لوگ بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی ایذا رسانی، مشکلات، پرسیکیوشن کو برداشت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بک پڑھی، شہیدان کارتھج اور شہیدان روم، 2 بکس، ان دونوں بکس کے اندر ابتدائی مسیحیوں کی جو انہیں ستایا جاتا تھا اس کے متعلق لکھا ہوا تھا۔ تو ایک نوجوان شخص ہوتا ہے، اس زمانے میں مسیحی لوگ غاروں میں جا کے رہنا شروع کر دیا، لوگوں حکومت سے بچنے کے لیے وہاں پر ہی رہ کر وہ کھاتے پیتے، اور وہ غاریں ایسی تھی جہاں پر سورج کی روشنی بالکل بھی نہیں جاتی تھی، اور جتنے لوگ مسیحی ہوتے تھے وہ ادھر ہی جا کر رہتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک فوجی جو تلاش میں ہوتا ہے کہ مسیحیوں کو ڈھونڈے بادشاہ کے حکم سے، تو اسے ایک نوجوان ملتا ہے جو کہ مسیحی ہوتا ہے، وہ اسے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے بتا کہ مسیحی کہاں پر ہے تاکہ میں ان کو بادشاہ کے سامنے لے کر جا سکوں۔ وہ کہتا ہے میں اپنی گردن کٹوا دوں گا لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ کدھر ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ محبت، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنی فیملی سے محبت جو کہ خدا کے لوگ ہیں، اتنی محبت۔ اور اس سے زیادہ محبت کون کر سکتا ہے کہ وہ اپنے دوست کی خاطر جان دے؟ تو محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور شاید مختلف لوگوں کے اندر خدا نے مختلف کوالٹیز رکھی ہوں، مختلف ایٹریبیوٹس رکھے ہوں جس کو وہ استعمال کر کے مسیحی کلیسیا کی بڑھوتی کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی بھی کیئر کرنی ہے جو مختلف طرح سے پیچھے رہ کر نظام کو سنبھالتے ہیں، اور ان کو بھی اہمیت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب چیزیں مل کر مسیح کی طرف پوائنٹ کریں تاکہ چرچ کے وسیلہ سے لوگ جانیں، پھر کہوں گا کہ یہ جانیں کہ ان کا خداوند یسوع مسیح ہے جو کہ اس دنیا میں آیا تھا، اور جو نجات کا پیغام لے کر آیا تھا، جو محبت کا پیغام لے کر آیا تھا، اور وہ اثر نظر آتا ہے، اور جس کی وجہ سے دنیا مسیح پر ایمان لاتی ہے۔ مسیح ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بہتر طور سے آگے بڑھیں، اور ہم لوگ اپنے اپنے کردار کو جان سکیں کہ ہمارا کردار چرچ کے اندر کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم لوگ اپنے لوگوں کے لیے کیا فائدہ مند اقدامات اٹھا سکتے ہیں جس سے لوگ آگے بڑھیں، روحانی طور سے کلام کو سمجھے، خوشخبری کے لیے آگے آئیں، اور ان لوگوں کو بھی آگے ضرور لائیں جو کہ کمزور ہیں، تاکہ مختلف طرح سے خدا کا کلام بڑھتا چلا جائے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔